مہکی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت نہم کے طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں آپ کو سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3، اس کے سوالات جوابات، اس کی مشق اور اس کے الفاظ معنی بیان کروں گا۔ سورہ انفال، اس کے الفاظ معنی: شر الدواب، بدترین قسم کے جانور۔ شر میں نے بدترین، دواب میں نے جانور، زمین پر چلنے والے۔ شر الدواب، بدترین قسم کے جانور۔ استجیبو، حکم مانو، پکار کا جواب دو۔ استجیبو، حکم مانو، پکار کا جواب دو۔ یحولو، وہ حائل ہوتا ہے، رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مستضعفون، مغلوب، کمزور، ضعیف۔ مستضعفون، مغلوب، کمزور، ضعیف۔ یتخطف، وہ اچک لے جائے، اڑا لے جائے۔ لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو۔ لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو۔ تو یہ الفاظ معنی ہے۔ پہلا سوال ہے، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا: ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ کوئی شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں۔ ڈیف اینڈ ڈمب، یعنی بہرے گونگے، نہ کانوں سے سنتے ہیں نہ منہ سے حق بات بولتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدترین بہرے گونگے ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے، اور اس سے مراد کافر لوگ ہیں جو اپنی آنکھیں رکھنے کے باوجود، کان رکھنے کے باوجود، زبان رکھنے کے باوجود نہ حق بات سنتے ہیں، نہ حق بات کہتے ہیں، نہ حق بات دیکھتے ہیں۔ آگے فرمایا، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے بھی ہو۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہو۔ اس سے مراد یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرنا سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان میں کمی بیشی کرنا یہ خیانت کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا نمازیں 5 پڑھنی ہے، کوئی نمازیں 3 پڑھے، کم کرے اور کہے جی ہیں 3 نمازیں، تو یہ خیانت ہے۔ روزے ماہ رمضان کے پورے، کوئی کہے جی صرف آدھے رمضان کے روزے ہیں، تو یہ خیانت ہے۔ یعنی جو باتیں اللہ کے رسول نے فرما دی ہیں، فجر کی 2 فرض ہیں، 2 سنتے ہیں، وہ کہہ جی 1 فرض ہے یا 3 فرض ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں فرمایا ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اگر ان میں کوئی کمی بیشی کرے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اپنی امانتوں میں کہ کوئی آپ کے دوست آپ کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس 5000 روپے رکھے تو آپ کہیں جی آپ نے 4000 روپے رکھے تھے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو آپ اسے انکار کر دیں اگر، تو یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، نہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو۔ اور امانت اگر لفظ دیکھے تو یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ یہ ملک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمارے پاس ہمارے ماں باپ امانت ہے، ماں باپ کے پاس اولاد امانت ہے، ہر چیز امانت ہے، اس لیے اس امانت کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ فرمایا
ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون، ان کا ترجمہ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں، یا سنی انسنی کر دیتے ہیں، بے پرواہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ فرمایا اور ان لوگوں جیسے بالکل نہ ہونا کافروں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ کافر ہوں یا نافرمان ہوں، اولاد ہو، کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، عزیز طلباء اس کا معنی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آدمی کچھ بھی سوچے، اس کا کچھ پروگرام ہو، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی مکمل تیار ہوتا ہے کسی کام کے لیے، لیکن اچانک کوئی رکاوٹ پڑ جاتی ہے تو وہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ ڈال دیتا ہے، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کوئی شک نہیں، بے شک بلا شبہ کہ خدا کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدترین انتہائی برے وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو کوئی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اس سے مراد بہرے گونگے نہیں جو فزیکل بہرے گونگے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کان رکھنے کے باوجود سنتے نہیں حق بات کو، جو زبان رکھنے کے باوجود حق بات نہیں کہتے، پتہ بھی ہوتا ہے یہ سچائی ہے لیکن وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا اس سے مراد، اور جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے، اس سے مراد وہ کافر ہیں، لیکن وہ مسلمان بھی ہیں جو حق بات سن کر، حق بات دیکھ کر اس کی گواہی نہ دے اور چھپا لے۔ تو کوئی شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے جو کچھ نہیں سمجھ رکھتے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا اور اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو، اس مصیبت سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی معاشرے میں، محلے میں، اگر آپ کے محلے میں کوئی لوگ نشہ کرتے ہیں، آپ کہتے جی ہمیں کیا ہے خود کرتے ہیں، تو وہ نشہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس نشے والے کو جب سزا ہوگی تو اس سزا میں آپ کو بھی سزا ہوگی۔ اس طرح کوئی بھی برائی محلے میں ہو، علاقے میں ہو، تو ہم سب کو مل کر اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ نیک کون ہیں برے کون ہیں۔ فرمایا اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں، ہر پر ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد تمہاری بڑی آزمائش ہے، تمہارے لیے بڑا فتنہ ہے۔ اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے۔ اگر مال اللہ کے راستے میں نہ دیا جائے، زکوٰۃ نہ نکالی جائے، صدقات نہ نکالے جائے، غریبوں کی مدد نہ کی جائے، تو یہ مال آدمی کے لیے فتنہ ہے۔ اور اولاد اگر نافرمان ہو، شرک کرنے والی ہو، کفر کرنے والی ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی ہو، تو وہ اولاد بھی ماں باپ کے لیے فتنہ ہے اور آزمائش ہے۔ اور یہاں رکھو کہ اللہ کیا ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ خدا کے یہاں نیک اولاد کا، نیک مال کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو یہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الا اللہ، خدا حافظ۔